بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تقویم اور ہجری سال میں محرم الحرام کی عظمت اور اہمیت ایک مسلمہ امر ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی عظمت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل ہے۔ داماد مصطفیٰ شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ محرم کے روزے چونکہ نفلی روزے ہیں، اس لیے محرم کے روزے رکھتے ہوئے صرف نفلی روزوں کی نیت کرنی چاہیے۔ نیت دل میں بھی ہو تو کافی ہے، البتہ زبان سے کہہ دے تو بہتر ہے۔ مثلاً یہ کہہ دے کہ میں آج کے دن نفلی روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں وغیرہ۔